اچھا اب ہم آتے ہیں واپس اپنے گستاخانہ سوال ضروری تھا میرے لیے کرنا کیونکہ میں اس میں پھنسا ہوا تھا. آپ نے بلیک ہول کا تو ذکر کر دیا, ہولز تو اور بھی بہت سارے ہیں, گیٹ ویز ہیں, وارم ہولز ہیں آپ کے, وہ کیا اسے کہتے ہیں, کیونکہ میں جانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو آگے لے کر مسجد اقصیٰ پہ. یہ کیا ہے, یہ جو ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو ہمارے پورٹلز کا کانسیپٹ ہے جو موویز میں ہم دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ دکھائے جاتے ہیں, یہ قرآن میں واقع ہی موجود ہیں ایز ہمیں, یا یہ ہمیں فیسینیٹ کیا جا رہا ہے صرف؟ دیکھیے قرآن کریم میں معارج کا ذکر ہے, بالکل ہے, سورہ معارج میں ہے, اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ معارج کے معنی کیا ہیں. معارج کے معنی ہے عروج سے نکلا ہے, بالکل این رے جیم سے نکلا ہے, عروج اوپر چڑھنے کے راستے, لٹرلی یہ ہے بالکل. معارج. تو معارج ہے اوپر چڑھنے کے راستے, اور یہ سورہ معارج کی 5 نمبر آیت ہے جو کہتی ہے کہ ایک دن میں چڑھتے ہیں روح اور فرشتے اللہ کی طرف جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پر یہاں یہ نہیں کہا کہ جو تم گنتے ہو, وہ سورہ حج کی طرح, سورہ حج میں کہا جو تم کہ وہ ایک دن جو 1000 سال کے برابر ہے مگر جو تم گنتے ہو. مطلب یہ 50,000 سال سپیڈ آف لائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا اوپر چڑھنے کا راستہ ہے جس سے اگر آپ گزریں گے تو 50,000 سال یا لائٹ ایئرز یا ہیومن ایئرز کو آپ ایسے گزار دیں گے, ایک دن میں گزار دیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جسے لنک کرتے ہیں آئنسٹائن روزن برجز سے. اچھا, اب وہ کیا کنسیپٹ ہے اس پہ پھر تھوڑا میرے خیال میں اور ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اچھا یہ جو ہمارا جو آج کل موویز میں دکھایا جا رہا ہے, میں اس کو کنکلوژن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, جو ہمارا موویز میں پورٹلز کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے, وہ کیا یہی کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں یا وہ کوئی اور کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں وہ تمام ریلیٹڈ ہے اسپیس ٹائم فیبرک سے. ٹھیک ہے, کہ اسپیس ٹائم فیبرک کو فولڈ کیا جا سکے. اب وہ لوکلائزڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو ہم تو ابھی جو کاسمک ورمز ہول ہیں اسے بھی تھیوریٹیکل اسے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایگزوٹک میٹر کی ضرورت ہے جو ابھی تھیوریٹیکل ہے, فائنڈ آؤٹ نہیں ہوا ہو سکتا. صحیح ہے, تو پھر لوکلائز پہ آنا میرے خیال میں ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا, پر پاسبلٹی ہو سکتی ہے بالکل. ہاں میں کیونکہ میں کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, تاکہ ہم اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہم جب سورہ کہف پہ بات کریں گے تو اس کے ایک اپنے زاویے ہیں, نظریے ہیں. مسجد اقصیٰ کیوں؟ یہ آخری سوال, بے شک آپ پورا جواب مت دیجیے لیکن ایک آئیڈیا دے دیں. میں پھر جواب تو اس کا لمبا ہے تو میں جواب نہیں دیتا, میں صرف یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کیوں گئے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ سے انہیں اٹھا لیتے, بالکل آسمان کا سفر کرا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ انہیں اٹھایا گیا تو وہ بھی بیت المقدس ہی گئے کیوں تھا. جو دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ شاید وہ وہیں پہ آئے. جو اس ٹائم دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں اور بیت المقدس پہ اتنا بڑا فوکس ہے, کیوں؟ شاید دروازے ہوں جن کا علم صرف ہمیں نہ ہو, ان لوگوں کے بھی ہو, اور وہ دروازے جسے وہ ڈوم آف دا راک کہتے ہیں اس میں اسپیسیفائی ہو, اور ان کے پاس یہ صاف علم ہو کہ یہ جانا ہے. پر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ دروازے کسی خاص وقت میں کسی خاص کنڈیشن میں اوپن ہوں گے, اوپن ہوتے ہیں. اس پہ پھر ہم الگ بات کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. سو ویوز انشاءاللہ ڈاکٹر سفیان کا بہت بہت شکریہ کے ساتھ کہ ہم یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے ان کے ساتھ نشستیں, اور جیسے جیسے آپ کے سوال بھی آئیں گے اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو کہا, جو سنا, جو علم ہم نے بانٹا, جو محفل ہم نے سجائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول کریں. ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ہمسائے بن کر جنت الفردوس الاعلیٰ میں وجہ الکریم دیکھیں.
اس علم کو اللہ ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.